ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر حیات گھلو صاحب, اور بڑا ہی ایک اہم موضوع آج ہم ویٹ کرائسس کے حوالے سے لے کے اس کو چل رہے ہیں. موضوع تو ہمارا گندم تھا, لیکن اب کرائسس کا لفظ میں اس لیے ساتھ اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو اس وقت کا کرنٹ سینیریو ہے وہ انڈیکیٹرز اور وہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. وقت بہت کم ہے, حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مطمئن نہیں. ڈاکٹر صاحب, جب جو کسان ہے اس میں سے اس کو مطلوبہ وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا تو وہ کیوں اس طرف جائے گا؟ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مارکیٹ کے حالات کچھ اس وقت اتنے بہتر نہیں ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا ایک اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہماری بنیادی طور پہ اس وقت ٹارگٹ کیا ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, کتنی آپ چاہتے ہیں کہ گندم کی پیداوار اس سال ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو فارمر چاہتا ہے نا, فارمر تو اتنی چاہتا ہے جتنی اس کو ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. فارمر اس سے زیادہ اس وقت پروڈیوس کرے گا جب آپ اس کو بہتر قیمت دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایکسٹرا پروڈکشن ہے وہ ہمارے اربن ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ایسی. تو ایک رف اندازے کے مطابق ہماری 29 ملین میٹرک ٹن تو منیمم ہماری پروڈکشن ہونی چاہیے اس کو پورا رکھنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 سے 4 ملین میٹرک ٹن اسٹریٹجک ریزروز ہر وقت پڑے ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بہت بڑی کہاوت سنی ہوئی ہے کہ جن کے گھر دانے ان کے کملے بھی سے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور یہ سرائکی میں بھی ہے, پنجابی میں, پشتو میں بھی, ہر لینگویج میں ہوگی. آپ کو میں کوئی کانسپریسی تھیوری بنا کے آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا. بات یہ ہے کہ IMF تو ورلڈ بینک نکل گیا, آپ کو نکال دیا ساری چیزوں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساروں چیزوں سے نکل کے آپ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ آپ کی سوچنے سمجھنے کی پاور ختم ہو جانی ہے جناب والا. پروٹیسٹ آپ نے ابھی بڑے ہلکے پھلکے دیکھے ہیں پچھلے سال. بالکل ایسی ہے. یعنی پولیٹیکل پروٹیسٹ انریسٹ. ٹھیک ہے. جس دن آپ کی فوڈ کرائسس ہونا ہے, ایک عام آدمی باہر کھڑے ہو کے آپ کے گھروں سے دانے اٹھانے کے لیے آ جائے گا, چوریاں ڈاکے کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے آپ کریں گے اس کو؟ بالکل ٹھیک. وہ یہی ہوگا نا کہ آپ کے پاس کوئی ملک آئے گا, کہے گا یہ لیں ویٹ اور لائیں ہماری مرضی کی پالیسی. تو وہ اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے نا جی. نقصان ہو گیا نا اس میں, تو کوئی آپ نے کیا گین کر لیا. تو یہ سمجھنا چاہیے اس کو. اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے پاس, اللہ نے یہ ہمیں زمین دی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اپنے فوڈ کے اوپر ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. نہیں, بنیادی طور پہ اب یہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں ہمارے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. ایک عام بات جو سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ گندم کو چھوڑ کے لوگ آج کل سبزیوں میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اس طرف چلے گئے ہیں, یا کیٹل فارمنگ کی طرف چلے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دیگر جو ذرائع وہ اختیار کر لی ہیں. اس میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل ہے جناب. دیکھیں, ہماری کچھ فصلیں بڑی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کیٹل فارمنگ کی بات کی. ہماری جو گوشت کی ایکسپورٹ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہماری اچھی, اگر مزید اس میں اگر انہیں انفراسٹرکچر اور گورنمنٹ کی سپورٹ اور مارکیٹ ایکسیس اور مل گیا ہمارے میٹ ایکسپورٹرز کو, تو اس کی فردر ایکسپورٹ ہوگی. بہت پوٹینشیل ہے. اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہوا. نو ڈاؤٹ. کہ کتنا ہم 3 سے 4 یعنی آپ 0.4 to 0.8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کے اوپر تو پھر رہے ہیں. آپ اس کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں. ٹرو. تو میٹ کے اندر ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. مکئی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے سال ویتنام ایکسپورٹ کی, باقی کنٹریز میں ایکسپورٹ کی, تو اس کے اندر ہمارا بہت پوٹینشیل موجود پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر وہ سیکٹرز ڈیولپ ہو گئے تو لوگ اس طرف چلے جائیں گے. اس طرف چلے جائیں گے. اور یہ ایک اور بھی بتا دوں جی, جب یہ سیکٹر ویٹ کے اندر ان کو مار پڑے گی نا جی, یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ پھر آلٹرنیٹ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈھونڈ لیں گے, پھر دوبارہ ان کو یہاں واپس لے کے آنا اس سیکٹر میں یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. اچھا, جیسے آ جا کے بات تو پھر پرائس کے اوپر آ رہی ہے نا, کہ پرائس وہ نہیں مل رہی جو وہ فارمر جو چاہتا ہے کہ مجھے جو پرائس ملے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس کے اندر انوالو رہنا چاہیے یا بالکل ایک فری ہینڈ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی کراپ ہے, جی, اس کو کھلا مت چھوڑیں. کھلا مت چھوڑیں. جب آپ کہ ہر سال آپ باہر کے ملکوں کو دیکھ رہے ہوں گے, فنڈز کو دیکھ رہے ہوں گے, ٹو امپورٹ ویٹ یو نیڈ ڈالرز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کمپرومائز ہو جائیں گے, آپ کی ساورنٹی کمپرومائز ہوگی. ٹھیک ہے. ڈونٹ لوز یور ساورنٹی. ٹھیک ہے. کیپ
this crop as a food security crop. لیکن جیسے باہر سے تھوڑا سا جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی پیپر آیا اور وہ تو شائع بھی نہیں کیا، نہ لوگوں تک پہنچا IMF کی طرف سے یا ورلڈ بینک کی طرف سے، جو بھی وہاں سے ہمیں ڈکٹیشن کہوں یا نہ کہوں. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اندر انوالو نہ ہو اور یہ اس کو بالکل وہ چھوڑ دیں، تو تب کیا سینیریو بنے گا؟ یہ تھوڑا سا اگر آپ اس طرف دیکھیں. پہلے تو آپ نے اس پہ آ جاتے ہیں، پھر دوسری، پھر آخری تو آپشن وہی ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پرائس کیپ بنائیں لوور اینڈ اپر. ٹھیک ہے. اس سے نیچے جائے گورنمنٹ کوئی میکانزم بنائے جو ورلڈ بینک IMF کی آپ کے جو کانٹریکٹ ہو گئے ہیں، آپ نے سیکرٹ کانٹریکٹ اگر کوئی کیے ہیں تو سیکورٹی ہے نا جب پبلک نہیں کیا آپ نے. بالکل ٹھیک. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کا پرائس میکانزم بنائیں اگر اس کے اندر کوئی آپ کے پاس شک موجود ہے کہ اس سے جب نیچے جائے گی. تو ہمارے پاس وہ بھی آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے آسک فار دا ٹائم کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم فارمر باڈی آ کے آپ سے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. اس سے نیچے جائے تو گورنمنٹ انٹروین کر دیں، اس سے اوپر بھی جائے تو گورنمنٹ انٹروین کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نیچے 3500 ہے سپوز، 3200 3300 بیٹھ جائے ہمارے ساتھ. بالکل ایسے. اس سے نیچے جائے گی تو گورنمنٹ انٹروین کرے گی، انشور کرے گی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ پرائس ریگولیشن کرتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پرائس اسٹیبلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو اس کی موومنٹ کی اسٹیبلٹی ہے وہ آتی ہے، جو کموڈٹی کی اسٹیبلٹی. آپ نکل جائیں گے کیا ہوگا؟ ہولڈرز آئیں گے، اسٹاکسٹ آئیں گے، اور ان کا رائٹ ہے جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو ان ساروں کو چیک کرنے کے لیے آپ نے بیچ میں انٹروینشن رکھنی ہوتی ہے اپنی. ٹھیک ہے. تو لوور سائڈ پہ بھی انٹر کریں اور ہم سارے ساتھ بیٹھ جائیں. جی 4500 سے اوپر گئی، 4200 سے اوپر گئی، پھر انوالو ہو جائیں تو پھر ہم اس وقت بھی انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو رینج ہے یہ ہم آپ کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت گورنمنٹ بھی انہی مارکیٹ فورسز کی پرائسز پہ آ کے پرچیز کرے. بالکل ایسے ہی. یعنی ان کو چاہیے نا جی اسٹریٹجک ریزرو. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آ جائے. اب دوسرے پہ آ جائے جی جو آپ نے اصل بات ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ کے ہاتھ باندھ دیے گئے. IMF ورلڈ بینک نے باندھ کے ان کو جو ہے نا بالکل قابو کر کے آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ ایک کام کریں گے، ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیں مارکیٹ. نقصان ہوگا اس میں، یہ ذہن میں رکھیے. اچھا. یا فارمر کا نقصان ہوگا یا لوگوں کا نقصان ہوگا یا گورنمنٹ کا نقصان ہوگا. نقصان تو ہوگا. نقصان ان سینس کے دیکھیں آپ مارکیٹ ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ ہو گئی. جی. خریدار کم ہے، آپ کے ہو سکتا ہے 2000 پہ پرائس چلی جائے. I see. آپ نے دوسری طرف ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، آپ انٹر ڈسٹرکٹ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، انٹر پروونشل کوئی پابندی، اور ملک سے باہر جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنی ہماری ایکسپورٹ کر ایکسپورٹ یعنی ایکسپورٹ کی بھی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. انٹر پروونس موومنٹ اور انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ کی بھی اجازت ہوگی. بالکل ٹھیک. اس پہ جتنا ان ساری فورسز کو بیلنس کر کے ہمیں پرائس جو مل سکتی ہے وہ ہماری قسمت. ہو سکتا ہے وہ 1900 ملے. ٹھیک ہے. اور وہ ہو سکتا ہے 5000 میں ملے. ڈیپینڈز کہ اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیا حالات بنتے. تو اس کو چھوڑ دیں. اور ساتھ ایک اور چیز کی ڈی ریگولیشن کریں. فارمر جا کے اپنی گندم شہروں میں بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آٹا بنا کے بیچنا چاہتا ہے، کوئی چکی لائسنس کوئی کچھ، اس کو کوئی ضرورت، سمپل ایک اپلیکیشن دے جیسے انڈسٹری کی اپلیکیشن ہوتی ہے. سرٹن چیزیں آپ نے فلفل کرنی ہے، آپ نے پریمیسز اگر بنانی ہے، اور آپ جی ڈائریکٹ مارکیٹ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی صرف اس کی کوالٹی انشور کرتی ہے. وہ کوالٹی انشور کرتی ہے. یہ پھر آپ اوپن کر دیں ٹوٹلی، دیکھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب یہ پرائس والی بات تو تھوڑی سمجھ میں آ گئی کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے. لیکن جو آپ اس سال کافی لوگوں کا رجحان نہیں تھا، کاشتکاری اس طرح سے ہوئی نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ جو شارٹیج آئی ہے وہ پھر باہر سے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. سر وہ اس کے علاوہ راج صاحب ان کے پاس کوئی صورتحال بچے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں ویسے اس سال تو شارٹیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جا رہا ہے نا جو 2000 ہم اسے کہتے ہیں 2025-26 مارکیٹنگ ایئر. ٹھیک ہے. یہ جو پروڈکشن ہماری آئے گی، لگتا نہیں ہے کہ شارٹیج ہوگی. مطلب ابھی صرف اس کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال بہتر ہے. نیوٹرل رہ کے ہم دیکھیں. بے شک میں فارمر ہوں اور مجھے فارمر کا انٹرسٹ ہی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت کم از کم اپریل تک تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد نئی کراپ ابھی کہیں شروع بھی ہوگی اور کہیں آ بھی جائے گی. ٹھیک ہے. اصل ہمیں پتہ لگے گا یہ جو غلط ملط فگرز آئی ہوئی ہیں نا، یہ ریویل ہونا شروع ہوں گی مئی 2025 میں. جی کٹائی کے بعد. کٹائی کے بعد پتہ چلے گا. ٹھیک. اور وہ ہمیں پتہ لگے گا مارکیٹنگ 25-26 میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی باتیں ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کا بھی بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک اپنے دل کی جو وہ درد دل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں، حکومت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آواز بنے ہیں کسانوں کی.
کہ کسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا اس وقت قوت خرید اپنی بھی بڑی کم ہے، میں بڑا ناتواں ہوں، بڑا کمزور ہوں، کیونکہ میری جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ یوریا کھاد ہے، وہ ڈیزل ہے، میرا جو ٹریکٹر ہے، زراعت کے حوالے سے جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ ہر چیز بڑی مہنگی ہو چکی ہے. تو حکومت سے ایک درخواست کی جا رہی ہے ان کو تھوڑا سا، اور جو لوگ اس پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں شاید ان کی اویئرنیس کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی کچھ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہاتھ سے کچھ چیزیں نکل گئی ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر غور کیجیے. راج صاحب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، انشاءاللہ مسلمان بالکل ہیں، ایسے ہی، بالکل سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ ملک اللہ نے ہمیں دیے، ہم پاکستانی ہیں. اور پھر میں ایک کسان اور فارمر ہوں اور کسانوں کا نمائندہ ہوں. میرا انٹرسٹ پاکستان اور کسان دونوں کو سامنے رکھ کے ہے. ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان بہت خوشحال ہو، پاکستان ختم ہو جائے، پاکستان خوشحال ہو اور کسان بالکل رگڑا جائے. تو حکومت کو ہم جو آپ جیسے آپ نے کہا جو کچھ بھی حکومت کو ہم بتا رہے ہیں، حکومت کو ہم یہ جو وارننگز دے رہے ہیں، حکومت کو جو سجیشنز دے رہے ہیں، یہ پاکستان اور کسان دونوں کے فائدے میں ہے بات. بالکل ایسے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف بیٹھ کے بیوروکریٹس کی باتیں سن کے یا ٹیکنوکریٹس کی باتیں سن کے، میری ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزری ہے، ان لوگوں سے ڈسکشنز کرتے کرتے گزری ہے، ان کو کسی جگہوں پہ تو میں نے ان کو پڑھاتے پڑھاتے گزری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ذرا ان کو میری ایک درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ آپ مہربانی کر کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ نہیں جو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ آپ اٹھاتے ہیں اور بندے بٹھا دیتے ہیں، آپ وہاں پہ پراپر ہماری جیسی باڈیز کو بلائیے، ان سے سجیشنز لیں، برین اسٹارمنگ کریں اور بہترین سولوشن نکالیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھیں، جو ملک اور کسان دونوں کا فائدہ دیکھیں، جس میں دونوں کا فائدہ ہو. اچھا دیگر جو صوبے ہیں، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ان کی کیا مطلب کے پی کے ان کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ بھی ایسے ہی چل رہے ہیں؟ ان کا بھی سملر پنجاب کی طرح سے ہی کرائسس ہے اسی طرح سے؟ گندم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے. ٹھیک ہے. گندم کا جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب سب پہ اپلائی کرتے ہیں، سب پہ اپلائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کٹائی تک کا جو سیزن ہے اس کا انتظار رہے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے ناظرین، اس کے اوپر بات جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.